الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ کے اس مجمع میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں. کبھی کبھی میں اس طرح کے مخلوط مجمع کے سامنے اس انداز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگوں سے کچھ الگ بات ہو. ہمارے بعض اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے. سب سے پہلے میں علماء کرام سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر عالم دین کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پر ہے. جس طرح کا حساب کتاب غیر عالم مسلمان کا ہوگا اس سے کہیں زیادہ سخت حساب ہم عالم کہلانے والوں کا ہوگا. اندازہ کیجئے کہ سب سے پہلے زانیوں سے بھی پہلے، شرابیوں، چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے بھی پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا وہ ایک عالم ہو. جس نے اپنے علم سے دولت کمائی، شہرت کمائی، عزت کمائی، مگر جنت نہیں کمائی. ایک ہے حدود شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت. عوام اگر حدود شریعت کے اندر بھی رہیں تب بھی ان کے لیے شاید کافی، لیکن علماء کے لیے صرف حدود شریعت کا پابند رہنا کافی نہیں ہے. علماء کو مزاج شریعت پر آنا ہو. جس چیز کو فتوے کے لحاظ سے جائز قرار دیا جائے اسے حدود شریعت کہتے ہیں. مگر ضروری نہیں ہے کہ جو چیز فتوے کے لحاظ سے جائز ہو وہ تقوی کے لحاظ سے بھی جائز. عوام فرض نمازیں پڑھ لیں اور علماء بھی صرف فرض نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی نمازیں نہ پڑھیں، تو یہ علماء کے شایان شان نہیں. انہی علماء کی باتوں کا اثر ہوتا ہے جو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں
جو تقاضا ہے مزاج شریعت کا. علماء کو عوام سے خود آگے بڑھ کر رابطہ قائم کرنا چاہیے. ہر ایک کو محبت اور عزت دینی چاہیے، توجہ دینی چاہیے. عوام سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہیں، عوام کو دینی فائدہ پہنچانے کی نیت سے. فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں تو بہت احتیاط رکھنی چاہیے، بہت احتیاط رکھنی چاہیے، ورنہ عالم عوام کی نظر سے گر جاتے ہیں. خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ عوام اور علماء کے درمیان دوری بڑھتی جا رہی، بدگمانی بڑھتی جا رہی، پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. علماء عوام کے دسترخوان پر نہ جائیں، علماء عوام کو اپنے سوکھے دسترخوان پر بلائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا ناشتہ رکھیں، صرف ایک پیالی چائے پر آپ بلائیں اپنے مقتدیوں کو، اپنی مسجد کے نمازیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور صرف نمازیوں کو نہیں، ان پڑوسیوں کو بھی بلائیں جو ابھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، ان کو بھی بلائیں. اور بلا کر فوراً نصیحت نہ شروع کریں، بالکل نہیں. بھائی آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی، میں نے سوچا کہ آپ چند منٹ کے لیے آپ کو بلا لوں، آپ سے تعارف ہو. دل چاہتا ہے کہ محلے کے سب حضرات سے رابطہ ہو، میں وقت ضرورت سب کے کام آ سکوں. وہ شخص چند جملوں میں آپ کا ہو جائے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ مولانا صاحب یہ آپ کی بڑائی ہے، میں تو بہت قصوروار انسان ہوں، مسجد کے پڑوس میں رہنے کے باوجود نہیں آتا، مگر آپ کی شرافت اور آپ کا اخلاق، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تم نماز میں کیوں نہیں آتے. انشاءاللہ میں اب کوشش کروں. یہ انداز ہوتا ہے. علماء اپنے مقام کو اکثر شاید نہیں سمجھ پا رہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے. میں نے کچھ علماء کو کہتے ہوئے سنا کہ عالم کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے اور عالم کا حساب اتنا سخت ہوگا، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو میں عالم نہ بنتا.
غریب لوگوں کے گھروں پہ بھی جائیے، علماء اگر صرف امیروں کے گھر پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غریبوں کی جھوپڑیوں پہ نہیں جاتے تو یہ بہت بڑا غلط طرز عمل ہے۔ ہفتے یا مہینے میں ایک آدھ بار غریبوں کی جھوپڑیوں میں جا کر کچھ ہدیہ پیش کر دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کریں گے تو اللہ انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالیں گے کہ ہمارے امام صاحب غریبوں کو جا کر ہدیہ دیتے ہیں، امام صاحب خود غریب ہیں، تو اللہ کے کچھ بندے چپکے سے امام صاحب کو ایک رقم دیں گے کہ مولانا بڑا احسان ہوگا، آپ جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو ہدیہ دیتے ہیں تو یہ امانت میری طرف سے ہے، پہنچا دیجیے گا۔ اللہ کرے گا۔ آپ قدم بڑھائیے، نیت کیجیے، شروعات کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی گزر جائے اور ہم برکت کا تجربہ نہ کریں، برکت کا ذائقہ نہ چکھیں، برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں، تو پھر یقین بھی نہیں بیٹھتا برکت پر۔ علماء سے گزارش ہے کہ محلے کے نوجوانوں کو خاص طور پر قریب کریں۔ ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ دین کی باتیں سننا نوجوان پسند نہیں کرتے۔ اکثر نوجوان سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ ماحول کا اثر ایسا ان پر ہے کہ وہ نصیحت کی باتیں، دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ نت نئے طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر پرانے طریقوں میں نوجوانوں کے لیے اٹریکشن نہیں رہا تو آپ بھی نئے طریقے اختیار کیجئے۔ کس نے منع کیا ہے آپ؟ ایک بہت بڑے عالم المصلح تھے ملک شام میں، انہوں نے بالکل نیا طریقہ اختیار کیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک حلوہ بناتے تھے۔ علماء حلوہ کھانے کے لیے تو مشہور ہیں، کبھی کھلانے کا مزہ بھی چکھیے۔ کھاتے کھاتے تو عام طور پر پیٹ کی خرابی ہو گئی اور کوئی دوا اس کی کھلانے کے سوا نہیں ہے۔ حیرت سے دیکھ رہا ہے ہم لوگ اور کھلائیں۔ وما خلقت المولوی الا لیأکل ویشرب۔ اپنے گھر میں حلوہ بناتے تھے اور کہاں جاتے تھے؟ خانقاہ میں، تبلیغی مرکز میں؟ نہ،
اسٹیڈیم میں، ان پارکوں میں جہاں نوجوان لڑکے شام کو کھیلتے ہیں، وہاں جا کر میں تماشائیوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتے تھے۔ میچ ختم ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو بلاتے تھے کہ بچوں، تم لوگ کھیلتے ہو، تھک جاتے ہو، بہت انرجی لگتی ہے، میں ایک طاقت والا حلوہ بناتا ہوں، آؤ کھاؤ۔ اور اپنے ہاتھ سے وہ حلوہ نوجوان لڑکوں کو کھلاتے تھے۔ کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے بچوں، میں تو فلاں مسجد کے کمرے میں رہتا ہوں، کبھی کبھی آ جائے کرو میرے پاس، میرا دل خشک ہو جائے گا۔ تو حلوہ کھانے کے بعد اکثر لڑکے یہ طے کرتے تھے کہ بھئی جانا ہے۔ اللہ میاں نے انسان کے دل کو معدے سے قریب رکھا ہے، اگر شک ہو تو اپنا پیٹ ایک بار، صرف ایک بار پھاڑ کر دیکھ لو، ورنہ میری بات پر یقین کر لو۔ چھری چاقو نہ ہو تو مجھ سے لے لینا، بہت قریب ہے، ادھر معدہ بھرا، ادھر دل کھلا۔ اللہ میاں کہیں اور بھی رکھ سکتے تھے، دل کو گھٹنے میں رکھ دیتے، مگر پھر دل کھولنے کے لیے گھٹنا پھاڑنا پڑتا۔ وہ لڑکے شوق سے ان بزرگ کے پاس جانے لگے، اور وہ بزرگ سب کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں نوجوانوں، تمہاری صحت اللہ اچھی رکھے، خوش رکھے۔ اب وہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دی۔ بیٹا نصیحت تو تمہارے ماں باپ کریں گے، وہ تو ان کا مقام ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو خوش رکھو، بس بیٹا، بس بس۔ ایک ملاقات کے بعد مجھے ان بزرگ کے ہزاروں شاگردوں نے بتایا کہ پھر ہم لوگ ان کے عاشق ہو جاتے تھے، اور دھیرے 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 ان نوجوانوں کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ ہمارے یہاں علماء کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نت نئے طریقے اختیار نہیں کرتے۔ کبھی مقالہ ایسے رائٹنگ کا مقابلہ کروائیے کالج کے لڑکوں میں، کبھی بیت بازی کا مقابلہ کروائیے، کبھی کوئی کھیل کا، کرکٹ کا، فٹ بال کا، کبڈی کا ٹورنامنٹ کروائیے۔ جو لوگ خانقاہ پہلی بار آئے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو آٹو والے نے غلط جگہ پہنچایا۔ خانقاہ اور کبڈی کا ٹورنامنٹ کیا جوڑ ہے بھائی؟ کر کے دیکھیے آپ، بھائی زمانہ بدلتا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اصلاح کے طریقے بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی قبر سے قریب ہو گئے ہیں تو اپنی قبر کو بہت یاد کیجئے، نوجوان کو جلدی قبر نہ بھیجیے۔ اب نوجوان جب آپ قبر پر بات کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے اچھا 70 چوہے خود کھا چکے اور ہمارے لیے قبر حشر،
خود تو 3 شادیاں کر چکے، کہاں گئے؟ ایک صاحب ہیں، خدا خیر کرے چوتھی کی قسمت نہ پھوٹے، نوجوان سوچتا ہے کہ مولانا صاحب نہیں بھائی، آج بھی ہمارے نوجوانوں میں خیر ہے اور خیر غالب ہے، لیکن ہم کو محبت کرنا نہیں آتا، نیک گمان کرنا نہیں آتا، دل جیتنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم نصیحت کرنے لگتے ہیں دعا کیے بغیر، نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد کو بھی دیکھا اور اپنے حضرت کو بھی دیکھا، بیان سے پہلے بہت دعا مانگتے تھے، بہت دعا مانگتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ اس دعا کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بیان شروع ہونے سے پہلے مجمع میں کئی لوگ رونا شروع کر دیتے تھے۔ بھائی وہ صاحب موبائل دیکھ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے، موبائل بند کی، علماء کو چاہیے کہ وہ ڈانٹ پھٹکار کے بجائے آسان راستہ نوجوانوں کو بتائیں گناہوں سے دور رہنے کا، وہ بات کریں جن کی نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ 12-13 سال کی عمر کے بعد ایک بڑا زبردست دور آتا ہے نوجوانوں پر، بہت خطرناک دور آتا ہے، اور نوجوان اپنے علاقے کے علماء سے کھل کر پوچھ نہیں پاتے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھیں، علماء خود اپنی عمر کے اس دور کو یاد کریں۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، کوئی انسان 20-25 سال کا نہیں ہوتا اس پل صراط سے گزرے بغیر۔ نئے نئے جذبات بھڑکنا شروع ہوتے ہیں، اور بیچارہ یا تو کسی دوست کے ساتھ یا تنہائی میں خود اپنے نفس کی تسکین کا سامان کر کے اپنی دنیا اور آخرت، اپنی جسمانی صحت اور روحانیت دونوں کو زخمی کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہمارا پیارا نوجوان اس لائق ہے کہ کسی طرح اس کو اس دور سے صحیح سالم نکلنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ علماء سے نوجوان کھل کر پوچھتے ہوئے
بہت ڈرتے ہیں. بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں پوچھتے. پوچھنا تو پوچھنا. ایک صحابی تو اللہ کے رسول کے پاس، نوجوان صحابی غیر شادی شدہ، حضور کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں جوان ہوں اور ابھی نکاح نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں، ان سے بھی. آج اگر کوئی نوجوان آئے اور ہمارے عالم امام سے پوچھے کہ حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ غصہ آئے گا، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، بے شرم، بے حیا، بدتمیز، نالائق، گستاخ، کیا بکواس کر رہا ہے. حضور نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اذنو منی، کہ ذرا بیٹا مجھ سے قریب آ. کیونکہ یہ بات حضور اس کے کان میں کہنا چاہتے تھے. اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن فرمایا ذرا قریب آؤ. اس کے کان میں پوچھا کہ اگر یہی زنا جس کی تم اجازت چاہ رہے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے گا تو؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو میں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں. اب یہ بتاؤ بیٹا، حضور نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ بھی کرو گے زنا، وہ کسی کی بہن ہوگی، پھر لڑائی جھگڑا فساد ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، پھر لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری ہوگی. کتنا عقلی انداز سے سمجھایا. اب یہ کافی نہیں ہوتا عقلی انداز سے سمجھانا، روحانی توجہ اور دعا کی بھی ضرورت ہوتی. تب اس لڑکے نے کہا، اس نوجوان صحابی نے، اللہ کے رسول سمجھ میں تو پوری بات آ گئی، لیکن آپ دعا بھی کر دیں کہ میرے دل سے یہ خواہشی نکل جائے، مجھے تقوی آ جائے. تو آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کی. یہ کیا چیز ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کی. آپ نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا، اس نوجوان نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اب اس گندے کام سے ہو گئی جس کی میں آپ سے اجازت مانگ رہا تھا. ختم ہو گیا. اللہ والوں کی نصیحت سننا بھی ہے اور ان سے دعا لینا بھی ہے. اور یہ واقعی تربیت کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، اللہ والوں کے تربیت یافتہ، جو اپنے سینے کو نوجوانوں کے ہر سوال کے لیے کھول دیتے ہیں. علماء سے درخواست ہے کہ آپ ایسا نہ بنیے کہ لوگ آپ سے ڈریں اور دور بھاگیں. ایسے بنیے کہ لوگ وہ باتیں آپ سے کر ڈالیں جو وہ کسی سے نہیں کرنا چاہتے. ہر ایک کے سینے میں کچھ راز ہیں، ہر ایک کی زندگی کے کچھ پرائیویٹ گوشے ہیں. یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے.
یہ ہر شخص کے فاسق و فاجر ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہی انسان جو کسی وقت گناہ کرتا ہے، وہی انسان کسی وقت چھپ کر روتا بھی ہے. آپ کو ہم کو گناہ نظر آ جاتا ہے، اس کے آنسو نظر نہیں آتے، اس کی ندامت نظر نہیں آتی، اس کی پریشانی نظر نہیں آتی. خاص طور پر وہ علماء جو مساجد میں امامت کرتے ہیں، اور وہ مؤذن حضرات جو مسجد میں خدمت کی اور اذان کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں تو اصلاح کا کام آسان ہو جائے. آنے والوں کا استقبال جب امام مسکرا کر کرنے لگے، معانقہ کر کے کرنے لگے، مصافحہ کر کے کرنے لگے، امام کے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ ہو، بشاشت ہو، تو وہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. لوگ ان مسجدوں کی طرف جانا پسند کرتے ہیں جہاں امام کے اخلاق اچھا ہو، اس کا سلوک اچھا ہو. امام لوگوں کے گھروں پر نہ جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ امام اپنے دسترخوان پر عصر کی نماز کے بعد مقتدیوں کو، کچھ مقتدیوں کو آج، کچھ کو کل، کچھ کو پرسوں، باری باری محلے کے لوگوں کو بلائے کہ ایک پیالی چائے میرے ساتھ پی لی. اماموں کو خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ نہ شکر کم ہوگی، نہ دودھ کم ہوگا، نہ چائے پتی ہوگی، بلکہ کچھ دن کی برکتوں کے بعد آپ مسجد کا دروازہ بند کر دیں گے اور کہیں گے کوئی چائے پیے بغیر اگر گیا تو اس کی بیوی کو اب ڈر کے مارے لوگ چائے پی کے جائیں گے، چاہے وہ چائے نہ پیتے ہوں، کیونکہ بھئی فتویٰ خطرناک ہے. بہت بڑا کام مسجدوں کے امام حضرات کر سکتے ہیں. لیکن اصلاح کے طریقے بدلنے پڑیں. ایک گرجتی، چیختی، چلاتی تقریر یہ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن ہر جمعے کو یہ ہضم نہیں ہوگی. یہ رواج بھی بہت درست کرنے کے لائق ہے کہ جن کو سنانا ہوتا ہے وہ اکثر بیان کے بعد ہی آتے ہیں. انہیں معلوم ہے خطبہ کب شروع ہوگا، تو وہ مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں جب بیان ختم ہوگا تب مسجد میں جائیں. تو بے شک یہ ان نوجوانوں کا بھی قصور ہے، اور انہی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے اوقات کے علاوہ چھٹی کے دن، اتوار کے دن ان نوجوانوں کو بلائیے، ان سے کہیے کہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ جایا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو. کہیے کب؟ پہلی ملاقات میں کہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں.
ان کو مانوس کرنے کے بعد، کھلانے پلانے کے بعد، ان کا اکرام کرنے کے بعد، پھر انشاءاللہ مناسب انداز سے ان سے گزارش کی جائے کہ اتنا لیٹ کر کے آنے کے بجائے تھوڑا سا پہلے آ جائے. پہلے ہی گفتگو کے بعد سب لوگ آ جائیں ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ 2-2 4-4 لوگ آنا شروع کریں. پھر اس مجمع میں علماء اور ائمہ اور مؤذنین کے علاوہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسکولوں کالجوں کو چلاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، کسی دوسرے پروفیشن میں ہیں. آپ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیے. آپ بھی امت محمدیہ کو سنبھالنے میں علماء کی مدد کیجیے، ساتھ دیجیے، مشورے دیجیے. اپنے کالجوں کے طلبہ کا ذہن بنا کر کسی وقت میں مسجد میں ان کا جوڑ رکھوائیے، ان کی نشست رکھوائیے. اپنے سبجیکٹ کے ٹیچر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس میں کچھ اصلاح کی باتیں بھی کیجیے. بہت سے لوگ کلاس میں جاتے ہیں، اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. چند منٹ کی گفتگو بچوں کے اخلاق کے بارے میں، رات میں جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کے فائدوں کے بارے میں، دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کے نقصانات کے بارے میں کچھ بات بچوں سے کہیے. بچوں کو انکریج کیجیے کہ وہ آگے چل کر پورے سماج کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو سیمپل بنے. اگر ہمارے ٹیچر اور لیکچرر اور پروفیسر حضرات کیریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی بلڈنگ کے بارے میں بھی چند جملے بولتے رہیں تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کلاسز چلانے والے، کوچنگ کرنے والے، کچھ تربیتی پہلو پر بھی کچھ بات کرتے ہیں، ان کی طرف ہزاروں نوجوانوں کا رجوع ہوتا ہے. چاہتا ہے نوجوان کہ زندگی کے تجربے جن کو ہو چکے وہ ہمیں اپنے تجربوں کا فائدہ پہنچائیں. زبان بہت میٹھی، بہت مثبت، انداز بہت ہی پازیٹیو ہونا چاہیے. جو دانشور حضرات ہیں، جو علماء دین ہیں، جو علماء ہیں، ان سب سے ایک بات اور بھی کہنی ہے کہ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات سے اپنے کو بے تعلق مت رکھیے، مت رکھیے. ان حالات کو سدھارنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں شریک ہوئیے، حصہ لیجئے، کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری قبول کیجئے. اپنے محلے کی سطح پر تمام پڑوسیوں سے، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان سے
رابطہ قائم کیجئے، تعلقات بنائیے، اجنبیت ختم کیجئے۔ ان کو اطمینان ہو کہ ہمارے پڑوس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ ہمارے پڑوس میں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے، برے لوگ رابطہ کر لیتے ہیں تو وہ اچھوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ ایک طرف سے محنت ہو رہی ہے، دوسری طرف سے مسلمان اپنے دائرے کے اندر بند ہیں۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جس انداز سے بھی دینی محنتیں ہو رہی ہیں ان کے جاری رہتے ہوئے غیر مسلموں سے بھی رابطہ بڑھائیے اور ان پر بھی محنت شروع کیجیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ملیے جلیے، گھر پہ بلائیے۔ اگر آپ کے گھر کی چائے نہیں پینا چاہتے تو پھل کھلا دیجیے، ان کے گھر پر کوئی گفٹ پہنچا دیجیے، ان کے بچوں کے لیے چاکلیٹس کا کوئی ڈبہ بھیج دے دیجیے، لیکن رابطہ قائم کیجیے اور اس بندھن کو توڑیے۔ جو 4 پیسے آپ کماتے ہیں ان کو ان کے خرچ کرنے کے انداز کو بہتر بنائیے۔ روزانہ اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیجیے اور روز اس میں 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے اپنی ہمت اور ایمان کے بقدر اس ڈبے میں ڈالنا شروع کر دیں۔ روز والی بچت محسوس نہیں ہوتی، مہینے میں ایک دم سے 500 روپے نکالنا یہ کبھی کبھی مشکل نظر آتا ہے، لیکن روزانہ اگر آپ جو بھی ڈال سکیں ڈالیں، اس پورے دن کی طرف سے ایک صدقے اور کفارے کی نیت سے، تو آپ کو مغفرت بھی ملے گی، اور آپ کے علاقے میں جو مکتب چل رہے ہیں، جو مدرسے چل رہے ہیں، جو مسجدیں آباد ہیں، جو اسکول چل رہے ہیں، جو کلینک اور اسپتال چل رہے ہیں غریبوں کے علاج کے لیے، ان میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے گھر کے بکسے ایک طاقت پہنچا دیں گے، ایک مدد پہنچا دیں گے۔ اسی کام کو اجتماعی طور پر بہت سلیقے اور منظم انداز سے کرنے کے لیے رحمان فاؤنڈیشن بھی کام کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن ہی کام کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن بھی کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی اور تنظیم سے جڑ کر سماج کی خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیجیے، اور اگر رحمان فاؤنڈیشن سے جڑ کر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو رحمان فاؤنڈیشن سے جڑ کر آپ حصہ لیجیے، مگر الگ تھلگ مت رہیے۔ اللہ کے مخلوق کی خدمت میں کسی بھی طرح حصہ لینا
یہ اللہ کی عبادت سے کم نہیں. قوموں سے غلطی ہوئی کہ قومیں مخلوق کی عبادت کرنے لگیں. قوموں کو مخلوق کی عبادت نہیں خدمت کرنی چاہیے. عبادت صرف رب العالمین کی ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے اللہ کا کہ کچھ کمزوریوں کے باوجود ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مخلوق کی عبادت کو، مخلوق کی خدمت کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاجر حضرات، اہل خیر حضرات، خود معلوم کریں، ذرا زحمت کریں، ایک سفر یہ معلوم کرنے کے لیے کریں کہ ملک میں کہاں کہاں زیادہ اہم کام ہو رہے ہیں. پکنک کے لیے سفر کیا جاتا ہے، چھٹیاں منانے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں. ایک سفر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں بنیادی اہمیت کے کام ہو رہے ہیں، خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں. اس زمانے میں جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے اس طرح کی تعلیم کہاں دی جا رہی ہے. غیر مسلموں سے رابطے کہاں ہو رہے ہیں، کہاں نفرت کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہاں بھائی چارے اور بھروسے کا ماحول بنانے کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے. خود سفر کریں، خود دیکھیں جا کر. جانے والے جن جگہوں پر جائیں ان میں ایک جگہ آپ اس جگہ کو بھی شمار کر لیں جہاں سے بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کچھ کام یہاں بھی ہو رہا ہے. آپ کے بچوں کو ایسی تعلیم دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے وہ حافظ قرآن بھی بنے، دینی تعلیم بھی حاصل کریں، عالم بھی بنے، اور ساتھ میں وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں، 10واں 12واں بلکہ گریجویشن بھی کریں، اور یہیں کے اساتذہ کی نگرانی میں وہ طلبہ کوئی بزنس مینجمنٹ کا کورس کر رہا ہے، یہاں پڑھتے ہوئے ایک طرف قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، دوسری طرف کسی یونیورسٹی کے لا کالج میں لا پڑھ رہا ہے. تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم کس طرح ان کوششوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح ان کوششوں کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ لگا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک ایسی تعلیم کا انتظام ہے، ایک ایسے اسکول کا انتظام ہے جہاں دونوں قسم کی تعلیمیں برابر کی اہمیت کے ساتھ دینے کی کوشش کی جا رہی. تو ہمارے والدین بھی اور ہمارے تاجر حضرات، اہل خیر حضرات، جن کے دل میں تھوڑی فکر ہے حالات کی تبدیلی کی، خوشگوار مستقبل کے لانے کی، وہ ذرا زحمت کر کے 1-2 دن یہاں قیام کر کے یہاں کی کوششوں کو بھی دیکھ لیں، اور جہاں کہیں کی کوششوں میں
ان کو لگے کہ اس میں حصہ لینا آسان ہے، خدا کے لیے ان کوششوں میں حصہ لیجئے، کوشش کرنے والوں کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجئے، یہ احساس نہ ہونے دیجئے کہ قوم مر چکی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اکیلا چنا کب تک بھاڑ جھونکے رکھے گا۔ یہ احساس کام کرنے والوں میں اگر پیدا ہوگا تو اس کی سزا پوری امت کو ملے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ والدین ہیں، والد لوگ یہاں بیٹھے ہیں، والدہ پردے کے پیچھے سن رہی ہیں یا آن لائن سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے اوپر، بہت بڑی ذمہ داری۔ مجھے آج کہنے دیجئے کہ شاید 10,000 میں 2 ماں باپ بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ بہت برا حال ہے۔ گجرات کے ایک شہر سے ابھی کل پرسوں ایک پورا ڈیلیگیشن آیا اور اس نے سنایا کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی لڑکیاں وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک شہر کے ایک ساتھی نے بتایا کہ صرف ایک شہر کے 3,600 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ کتنی؟ سنا ہی نہیں آپ نے؟ 3,600۔ ان کے ماں باپ کیا کر رہے تھے؟ میں بہت زیادہ مجرم مانتا ہوں آج کے اکثر والدین کو۔ لڑکیوں سے بڑے مجرم ان کے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے کوئی تربیت نہیں کی، لڑکی کو موبائل بھی دے دیا، لڑکی کو الگ کمرہ بھی دے دیا، لڑکی کو لیپ ٹاپ بھی دے دیا، اور خود کبھی چیک نہیں کیا کہ موبائل سے بیٹی ہماری کس کس سے بات کرتی ہے، کس کس سے چیٹنگ ہوتی ہے۔ اندھا بھروسہ اپنی بیٹی پر۔ یہ ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم۔ لڑکی گھر سے برقع اوڑھ کر نکلتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ میری بچی پردہ نشیں ہے، لیکن تھوڑے دور کے بعد وہ برقع اتر جاتا ہے اور وہ پرس میں چلا جاتا ہے، اور کالج جانے کے بجائے کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر لڑکے کے ساتھ گھنٹوں بتائے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لڑکی فیصلہ کرتی ہے کہ میں اب تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ اب دونوں کہیں بھاگ نکلتے۔ اماں کا روتے روتے برا حال ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، بیٹی کو خبر بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کی طرف سے دل پر ایسی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ بیٹی اپنی مردہ ماں کے دیدار کے لیے بھی نہیں آتی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر والدین نے شروع سے بچوں کو صحیح تربیت دی ہوتی تو ایک بچی بھی شاید غلط راستے پر نہ جاتی۔ اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی دین اور کوئی تہذیب نہیں ہے۔
زندگی کے ہر شعبے میں اسلام سے بہتر کوئی تہذیب نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ حیا، حجاب، شرم، ادب، احترام، پاک دامنی، وقت کا صحیح استعمال، اللہ کی عبادت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کا ادب، تعظیم، احترام، اکرام اور خدمت، رہن سہن کا سلیقہ، صفائی ستھرائی، وقت کی پابندی۔ میں نوجوان طلبہ اور طالبات سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت محنت سے آپ تعلیم حاصل کرو، صرف پاس ہونے کو کافی مت سمجھو، بلکہ ایکسیلنٹ مہارت کسی ایک پروفیشن اور سبجیکٹ میں ضرور حاصل کرو۔ میں خاص طور پر بہت قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اپنے نئے عمر کے طلبہ اور طالبات کو، جو محنت کے ساتھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کے ساتھ، اپنی ویلیوز اور اخلاقی قدروں کی حفاظت کے ساتھ، تعلیم میں بھی اچھے اخلاق بھی اچھے، کردار بھی پاک صاف، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور گھر پہ ایک بہت اچھی بیٹی، ایک بہت اچھی بہن کے طور پر گھر کے سنبھالنے میں بھی اپنی ماں اور اپنی بھابھی، اپنی ساس، اگر وہ شادی شدہ ہے بچی تو ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، خاص طور پر جن زی سے کہہ رہا ہوں، نئی عمر کے نوجوان طلبہ اور طالبات سے، جن کے ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کی قدر کی جانی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ ہمیں جہاں بہت اچھے علماء کی ضرورت ہے، وہیں بہت اچھے میل اینڈ فیمیل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لائرز کی بھی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، ریسرچ اسکالرز کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں بھیونڈی کی اس مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے اسلامی اور انسانی اخلاق کی بڑی روشن مثال قائم کی۔ جب نیٹ کا امتحان دینے کے لیے آنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں، ان کے والدین جو بچوں کو پہنچانے آئے تھے، ان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ مسجد کے ذمہ داروں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مسجد کے دروازوں کو کھول کر ان پیرنٹس کو وہاں آرام کروایا، ان کے چائے ناشتے کا انتظام کیا، ان کا اکرام کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ پیرنٹس، جن میں سے بڑی تعداد ہندو نان مسلم پیرنٹس کی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کی زبانوں پر شکریہ کے الفاظ آئے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمارا دل جیت لیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم مسجد میں آرام کریں گے، ہم ہندو ہوتے ہوئے ہم تو مسجد میں جاتے ہوئے ڈر رہے تھے،
اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ آرام کیجئے. کمرے کھول دیے, مسجد کا پورا وہ جگہ جہاں نماز ہوتی ہے وہ کھول دی. آپ کو جہاں اچھا لگے آرام کیجئے. چائے پلائی, ناشتہ کرایا, آرام پہنچایا, پانی پلایا, اور ہمیں بڑی محبتوں کے ساتھ گلے لگا کر رخصت کیا. مسلمانوں, یہ ہے جواب. تمہارے پاس اگر نفرت ہے تو تم نفرت بانٹو. غلامان مصطفیٰ کے پاس, محمد کے غلاموں کے پاس محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حالات جو بگڑ رہے ہیں تو عجیب بات ہے. ان حالات کے بگڑنے کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کے بگڑنے کے وجہ سے ڈر جائیں, مایوس ہو جائیں, خوفزدہ ہو جائیں, یا غصے میں آ جائیں. ایک اور طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا تمہاری پاس جو کچھ تھا وہ تم نے نکال کر دکھا دیا, اب وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم تم کو دکھائیں. تمہارے پاس نفرت تھی, تم نے وہ دکھایا. ہمارے پاس محبت ہے, ہم وہ دکھائیں. تمہارے پاس ظلم تھا, تم نے وہ دکھایا. لنچنگ کر رہے ہو, مسجدوں کو شہید کر رہے ہو, مدرسوں کو گرا رہے ہو. ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ اب دکھانے کا وقت آیا ہے. ہم مندروں کو گرائیں گے نہیں, مندروں کی حفاظت کریں گے. ہم مریضوں کا علاج کریں گے. ہم تمہارے بچوں کو بھی تعلیم دلائیں گے. کاش ہمارے ٹیچر حضرات پوری ملک میں جہاں کہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچے. کیا آپ اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے محلے کا ایک مرتبہ گشت کر لیں؟ جو غریب بچے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, آپ ان سے کہیں آؤ بچوں میں تم کو ٹیوشن دوں گا اور تم سے 1 روپیہ فیس نہیں لوں گا, میں اپنے رب سے جنت لوں گا. کیوں نہیں کرتے ہمارے ٹیچر یہ لوگ؟ لوگوں, نفرت جب بڑھتی ہے تبھی تو دل جیتنے کا وقت آتا ہے. نفرت بڑھی 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 بڑھی, بدر کی لڑائی, احد کی لڑائی, خندق کی لڑائی. اس کے بعد اب جواب آیا فتح مکہ کا. اب جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے ظالم تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب تو ہم سب قیدی ہیں, ہزاروں کی تعداد. اور آج محمد بادشاہ بن گئے, حاکم بن گئے. اب تو ہماری گردنیں اڑائے جانے کا حکم ہوگا. یہ نفرت والے سوچ رہے تھے. کھڑا ہوا محبت کا پیغامبر, لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر, رحمت دو عالم. ہمارے ماں باپ ان پر قربان, ہماری جان و مال ان پر قربان. انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ اللہ اکبر. تو ایک اس سوال سے ایک امید پیدا ہو گئی کہ یہ پوچھا جو ہے تو ایک موقع ہے. تو جواب ملا, یا محمد انت کریم ابن کریم ابن کریم. محمد ہم کب سے تم کو جانتے ہیں, تم بہت سخی, شریف, معاف کرنے والے آدمی ہو. تمہارے باپ بھی بہت شریف تھے, تمہارے دادا عبد المطلب بھی بہت غریب. تم تو خاندانی شریف ہو, ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء
سب جاؤ اپنے اپنے گھر، تم سب کو میں نے معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی جواب نہیں مانگا جائے گا، سب معاف. میں تصویر کا بالکل الٹا رخ دیکھ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں ہمارے ملک کا روشن مستقبل روز قریب آ رہا ہے، لیکن دیر کس کی وجہ سے لگ رہی ہے؟ RSS کی وجہ سے. ہمارے سامنے تو منڈی یوں ہل رہی ہے، اکیلے میں یوں ہل. BJP کی وجہ سے، کسی موذی کی وجہ سے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کپڑے اتارے ہیں کہ بھگوان کا مندر بھی لوٹ لیا. لو بھیا اف. یعنی آپ سوچو یہ خداوندی نظام ہو کیا رہا ہے. لوٹ جاری رہتی ہے اور کسی کو پتہ نہ لگتا. لیکن اب تو ایسے کپڑے اترے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے عوام جس غلط فہمی میں تھے، ان عوام کی بڑی تعداد اب اس غلط فہمی سے نکلنا شروع ہو گئی. یہ وقت ہے رابطے قائم کرنے کا، یہ وقت ہے ان کو بلانے کا. اپنے گھروں پہ بلائیے، مسجدوں میں بلائیے. میں کیسے آپ کے دلوں سے یہ جھجک نکالوں، یہ ڈر نکالوں، یہ اجنبیت کا احساس نکالوں. ملاقاتیں کیجئے، رابطے قائم کیجئے. اپنے لڑکوں سے کہیے جو آپ کے لڑکے کالج میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کبھی اپنے دوستوں کو گھر پہ لاؤ، ہم ناشتہ تیار کریں گے، اپنے دوستوں کو بلاؤ، مسلمانوں کو بھی اور نان مسلم کو بھی، پورے کلاس کے لڑکوں کو بلاؤ. اپنی بیٹی سے کہیے کہ بیٹی اپنے کلاس کی ساری لڑکیوں کو بلاؤ، گھر پہ ناشتہ ہوگا، جو وہ کھانا پسند کریں گے وہ ہم کھلائیں گے. تو آپ کے لڑکے بھی تو خوش ہوں گے کہ ابا جو ہیں ہمارے، وہ ہمارے دوستوں کو گھر پہ بلا رہے. ورنہ بیٹا تو اپنے باپ کو وہ بقرعید والا سمجھتا ہے جس نے لٹایا اور گھٹنے پہ گھٹنا رکھا پیٹ پہ اور چلائی چھری. ہر بیٹا اپنے باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہاں باپ بیٹھے ہیں اور بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بعد میں جا کے یہ چھری چلا دیں گے، اس لیے پوری بات نہیں کہتا. ہمارے بچے کمزور ہیں، یہ بیچارے ایک ہی چھری میں چھٹی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی چھری نہیں ہے، یہ قصائی کی چھری ہے. نہیں بھائی، کتنا آسان طریقہ ہے. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو بلائیے اور بلا کر کچھ اچھی بات کیجئے. کہیے بھئی کیا دیش میں چل رہا ہے، ہم لوگ سب اکٹھا مل جل کر اپنے دیش کو بدلیں. لوٹ مار کا جو واقعہ ہوا ہے، اس سے بحیثیت ایک ہندوستانی کے خود میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. سچ کہتا ہوں، اتنی شرم آتی ہے. یا اللہ، کہاں ہاتھ صاف ہو رہا ہے، کہاں کا مال چوری ہو رہا ہے، کہاں کا چڑھاوا چوری ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے اس سے سبق لے کر ہمارے مزاروں کے ذمہ دار ذرا احتیاط بڑھا دیں گے، ذرا نگرانی بڑھا دیں گے. اللہ کا شکر ہے مسجد میں تو کوئی چڑھاوا چڑھتا نہیں. کتنا فرق ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کتنی بڑی پہچان ہے. مسجد میں کوئی چڑھاوا نہیں چلتا. دروازہ ہی بند کر دیا گیا مسجد میں کرپشن کا، لوٹ مار کا.
صحیح نیت کے ساتھ آؤ, اللہ سے مانگو اور اپنے لیے اور سب کے لیے لے کر جاؤ. دے کر آنے کی ہمت مت کرنا. یہاں کوئی لینے والا نہیں بیٹھا ہے, لینے والے کہیں اور ہیں. ان کا پتہ اگر پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا تو اب ہو گیا. تو اگر ابھی تک کوئی لینے سے چوک گیا ہے تو اب بھی شاید موقع ہے. جو بچا ہے اس پر ہاتھ صاف کر لو. ماشاءاللہ ڈرائیور پر مقدمہ ہو رہا بھائی. وہ ٹلو, اس ڈرائیور کا نام ہے ٹلو, جس پر ایف آئی آر ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا نیائے پرنالی ہے ہمارے دیش کی, کیا جوڈیشل سسٹم ہے, کیا ہے. یعنی جن کا ڈرائیور ہے ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں, اور ڈرائیور پر ایف آئی آر ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر رکھا ہے کہ 100 سال سے کوئی آرگنائزیشن بہت بگلا بھگت بنی ہوئی تھی. ہم تو شادی بھی نہیں کرتے, ہم تو برہمچاری رہتے ہیں, ہم تو اپنی پوری زندگی دیش کے لیے اور دھرم کے لیے نشاور کرتے ہیں. پتہ چلا تاریخ کے سب سے بڑے لٹیرے ہو تم. اور انشاءاللہ تمہارے ہی بھائی بندوں کے ذریعے تمہاری اصلاح ہوگی. ہم کو اس کی بھی زحمت نہیں کرنی. وقت ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو, طلباء اور طالبات کو, اپنی اولاد کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق سمجھائیں. بتائیں کہ دیکھو مسجد کتنی پاکیزہ جگہ ہے. مسجد میں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا. مسجد کی تعمیر میں جو لوگ مدد دیتے ہیں وہ کھلا سب کے سامنے مسجد کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں, اور ان کے ناموں کی لسٹ نکلتی ہے اکثر مسجدوں میں. مہینے کا حساب کتاب آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں لٹکایا جاتا ہے. کتنا شریفانہ, کتنا محتاط یہ انداز ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں غلط چیزیں بھی آ گئی ہیں, مگر ایک غلط فہمی نکال دو, آج بھی مسلمان امت دنیا کی بہترین امت. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پڑھنے والے طلباء اور طالبات سے کہیں بھی پڑھتے ہوں, ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہوں, کہیں اور کے مدرسوں میں پڑھتے ہوں, کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی چند سال سخت محنت کر لو. یہ محنت کے سال ہے. مجھ سے کل ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ چونکہ آج کل طلباء اور طالبات کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے, تو آپ اس موضوع پر جب بات کریں تو اپنی طالب علمی کے زمانے کی کچھ یادیں سنائیں. زیادہ تو نہیں سنا سکتا, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اللہ اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کے. ہمارے ہاں 7 گھنٹے ہوتے تھے, 7 پیریڈ, اور ان 7 گھنٹوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا ان سب کی تیاری کر کے میں اگلے دن کلاس میں جاتا تھا. تیاری کا کچھ حصہ مغرب سے شروع کرتا تھا, دیر رات تک جاری رہتی تھی وہ تیاری, اور تیاری کا بقیہ حصہ
تہجد کے وقت میں اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ کر فجر سے پہلے تیاری مکمل کر لیتا. شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ کسی ایک آدھ مضمون کی پوری تیاری کے بغیر میں اگلے دن کلاس میں پہنچ گیا ہوں. پھر مدرسے سے واپس آنے کے بعد پورے سبقوں کو دہراتا بھی تھا اور اگلے دن کی تیاری بھی کرتا تھا. یہی طریقہ ہے ایک کامیاب طالب علم بننے کا. اور اللہ کا عجیب کرم ہے کہ میں سبق اردو میں ہوتا تھا اور میں ڈائریکٹ استاد سے سن کر کچھ سبقوں کو، سب کو نہیں، کچھ سبقوں کو عربی میں لکھتا تھا تاکہ میری عربی مضبوط ہو، وغیرہ وغیرہ. مجھ سے کبھی یہ شکایت کبھی نہیں ہوئی، نہ میرے والدین کو، نہ میرے بڑے بھائیوں کو، نہ میرے استاذوں کو، کہ میں نے محنت میں کوئی کمی کی. ہمیشہ مجھے اگر ڈانٹ پڑتی تھی تو اس بات پر ڈانٹ پڑتی تھی کہ میں محنت زیادہ کرتا ہوں، آرام نہیں کرتا. اس پر تو کئی بار ڈانٹ پڑی، لیکن محنت کم کرتا ہوں، کھیلتا زیادہ ہوں، ہنستا بولتا زیادہ ہوں، اس پر مجھے زندگی میں کبھی ڈانٹ نہیں. کاش کہ ہمارے طلبہ اور طالبات چاہے مدرسوں کے ہوں، چاہے کالجوں یونیورسٹیوں کے ہوں، وہ بھی اپنی محنت کے معیار کو بڑھائیں. میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر بیٹیوں سے. تمہارا ایک قدم تمہارے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے. خیال کرو جس ماں نے تم کو کتنی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف کے ساتھ جنم دیا، کتنی تکلیف کے ساتھ پالا پوسا. جب تک تم نہیں سوتی تھی وہ نہیں سوتی تھی. کتنی نیندیں تمہاری ماں نے قربان کی. آج تم ایک دھوکے باز کے عشق میں مبتلا ہو کر اس ماں کو خون کے آنسو رلا رہی. اس دھوکے باز کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے تمہیں لے جا کر تمہارا گلا کاٹ دے، تمہارے ٹکڑے کہیں تالاب میں بہا دے. ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دے. سمجھو بیٹیوں، حضرت مریم جب اپنا ایک بیٹا گود میں لے کر آئیں، جبکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو قوم نے کیا کہا تھا؟ مریم کو برا بھلا نہیں کہا تھا. قوم نے مریم کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم بھی تم کیا کر کے لائی ہو؟ تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی، تمہارا باپ بھی بدکار انسان نہیں تھا، حضرت عمران. یہ تم کیا کر کے لائے ہو؟ تب مریم نے فاشارت الیہ، مریم کو اللہ نے منع کر دیا تھا. مریم نے اشارہ کیا، بچے سے خود پوچھو. جو بچہ ابھی 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں ہم؟ لیکن اب بچہ بول پڑا، 2 دن کا بچہ، اور کیا کیا اس نے بچے نے جواب دیا ہے. اللہ اکبر. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. تب قوم کو اطمینان ملا. بیٹیوں، سنبھال کر زندگی گزارو.
زمانہ ماحول بہت خراب ہے. موبائل کو اپنے سے اور موبائل سے اپنے کو دور رکھو. بھولی بھالی پاک دامن بیٹی بنو, تمہارا مستقبل روشن ہوگا. اگر تم پاک دامن رہو گی تو تم کو پاک دامن جیون ساتھی ملے گا. اگر تم بازاری بنو گی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم کو بازاری لڑکا ملے گا جس کے 10 لڑکیوں سے تعلقات ہوں گے. پھر ایک مرتبہ بازاری لڑکے کے ساتھ بن جانے کے بعد خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ تمہارے نصیب میں نہیں. ذرا عقل سے کام لو بھائی. اگر تقوی نہیں تو عقل سے تو کام لو, سمجھداری سے کام لو, جلد بازی مت کرو. اور کاش کہ شادیوں میں اتنی تاخیر کا رواج بدل جائے. جلدی شادیاں ہوں تو شاید یہ جرائم بھی کم ہوں. خاص طور پر والدین, میں چاہتا نہیں ہوں, دل سے بد دعا نکلتی ہے, اللہ کرے بد دعا نہ نکلے, دعا ہی نکلے. آپ نے بیٹی کو بیٹے کو موبائل دے کر زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. موبائل گندگیوں کا ڈسٹریبیوشن ہاؤس ہے. کیا کیا نہیں ہوتا موبائل پر. موبائل لینے کے بعد کوئی پاک دامن رہے, کسی کی نگاہیں پاک رہیں, کسی کا کیریکٹر اچھا رہے, بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل بات ہے. ہمارے ہاں جو آن لائن کورسز چلتے ہیں بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی, اللہ کا شکر ہے اس میں نکاح کورس بھی ہے, اس میں شادی شدہ ازدواجی زندگی کیسے کامیاب گزرے اس کا کورس بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. ان کورسز کو جوائن کر کے لڑکے بڑی اچھے رہنمائی اور لڑکیاں بڑی اچھی رہبری حاصل کر سکتی ہیں. میں نے کوشش کی کہ مختصر گفتگو مجمع کے اندر موجود مختلف طبقات سے کی جائے, علماء سے بھی, ائمہ اور مؤذنین سے بھی, عمائدین قوم پڑھے لکھے حضرات اور دانشوروں سے بھی, کالجوں اور اسکولوں کے ٹیچروں سے بھی, تاجر حضرات اور اہل خیر سے بھی, والدین سے بھی, نوجوان طلبہ اور طالبات سے بھی, خاص طور پر بیٹیوں کو میں نے الگ سے بھی کچھ خطاب کر کے کہنے کی کوشش کی. کچھ کورسز کی طرف توجہ دلائی. جو کورسز یہاں سے چلائے جا رہے ہیں معاشرے کو سنبھالنے کے لیے, اور ہر گھر تک, ہر بڑے چھوٹے اور بڑی اور چھوٹی تک ضروری دینی علم کو پہنچانے کے لیے. آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف صوبوں میں کل پرسوں سے ایس آئی آر کی کارروائی حکومت کی طرف سے شروع کی جانے والی ہے, جس میں یہ ہمارا صوبہ مہاراشٹر بھی ہے. یہ بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کا وقت ہے. حکومت کی طرف سے ایس آئی آر کی کارروائی پوری کرنے کے لیے
BLO آفیسرز مرد اور عورتیں اپائنٹ کیے جاتے ہیں. وقت ان کو کم دیا جاتا ہے اور کام بہت زیادہ دیا جاتا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے، اصرار کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ واپس جاتے ہی فوراً پتہ لگائیں اور اپنی اپنی مسجدوں کی کمیٹیاں بنا کر 2-2 3-3 آدمی ہوں، ایک آدمی بھی کافی ہے، وہ ذرا BLO سے سمجھ لے اور BLO اس کی مدد کرے. وہ بہت احسان مانتے ہیں اگر آپ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ اعتراض بالکل نہیں کرتے کیونکہ ان کو وقت بہت کم دیا جا رہا ہے اور کام زیادہ دیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے وہ اللہ جانے. اگر آپ سب اپنے اپنے علاقے میں مسجد کو ایک مرکز بنا کر یا کسی گھر کو مرکز بنا کر وہاں 2-4 کرسیاں ڈال کر بیٹھ جائیں اور پورے علاقے کے لوگوں سے کہیں کہ یہاں آئیے، ہم آپ کا فارم بھریں گے. عام طور پر لوگ اپنا فارم خود بھر نہیں پاتے اور BLOs کے پاس بھی اتنا موقع نہیں ہوتا کہ وہ 100% آبادی کا فارم بھریں. اس کے نتیجے میں آپ کا نام ہی نکل جائے گا، نہ ووٹ دینے کا حق آپ کو رہ جائے گا اور آگے چل کر کچھ بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے جن کو جھیلنا آپ کے بس کی بات نہیں ہو. اس لیے تمام علاقے کے علماء، ائمہ، ذمہ داران، عمائدین، دانشوروں، مساجد کے ذمہ دار حضرات، مساجد کے ٹرسٹی، مساجد کے سیکریٹری لوگ، مساجد کی کمیٹیوں سے اور پڑھے لکھے حضرات سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے، اصرار کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے علاقے میں پہنچتے ہی فوراً معلومات کریں کہ ہمارے علاقے کا BLO کون ہے، بلاک لیول آفیسر کون ہے. اس کو رابطہ قائم کریں، اس سے کہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور آپ کا کام آسان کریں گے. ہم خود کرسیاں ڈال کر بیٹھیں گے، آپ بھی کرسی پر بیٹھیے اور مسجدوں سے اعلان کریں گے، محلے محلے گشت کریں گے، گھروں پہ جائیں گے اور کہیں گے آئیے آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر فارم بھرا جا رہا ہے، مت چوکیے. اس میں یہ ملک کی بھی خدمت ہوگی، ملت کی بھی خدمت ہوگی اور اگر آپ کی نیت ہوگی تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی سب انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے، محسوس کرنے اور ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.